بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار، اور دوستو آج ہم بات کریں گے کہ اس وقت لاڑکانہ، رائیونڈ اور اسلام آباد میں کس حکمت عملی پر کام ہو رہا ہے، اور سینٹ کا حزب اختلاف کے طے ہونے کے بعد مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا، اور اب کیا حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، کیا ان کی پالیسی ہے، اور ان جماعتوں کو آگے چل کر یا ابھی اور آگے چل کر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج ہم اس موضوع پر آپ کو ان سائڈ سٹوریز دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں ان علاقوں میں کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نیب سے بچنے کے لیے، ان کے قائدین نے نیب سے بچنے کے لیے ایک ڈیل کی ذرائع کے مطابق، اور اس ڈیل کے نتیجے میں جو بھی سارا یہ عمل ہوا اسی ڈیل کے نتیجے میں ہوا۔ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے اسکرپٹ پہ چلتے ہوئے کمال مہارت اور خوبصورتی سے اس پی ٹی ایم کو، اس مولانا فضل الرحمان کو، اس مریم نواز کو اور دیگر اپوزیشن کی ان جماعتوں کو جو کسی بھی سیاسی عمل کا مزید حصہ بننے کے بجائے پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے پر بضد تھی، انہیں سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے پر آمادہ کیا، اور پھر بڑی کمال مہارت کے ساتھ ان جماعتوں کو استعمال کر کے عہدہ بھی حاصل کیا، اور اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول قرار دلوایا، اور نیب کے کیسوں سے بھی فی الحال بچ گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس کھیل میں تو کامیاب ہو گئی، لیکن اس کھیل کا جہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر پوائنٹ آف ویو سے یا ہر اینگل سے ون ون سچویشن میں رہی اور اس نے ہی تمام ایڈوانٹیجز حاصل کی اور اسے ہی فوائد حاصل ہوئے، تو یہ تاثر بالکل غلط ہے، کیونکہ اس سارے کھیل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ساکھ بڑی بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے، اور جو رائیونڈ کی سیاست ہے جسے مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں، وہ اب اس حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پوری طرح سے عوام میں اور خاص طور پر ان لبرلز میں، ان پڑھے لکھے لبرلز میں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ حلقوں میں پیپلز پارٹی کو پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ثابت کیا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ بتایا جائے لوگوں کو کہ کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیل کرتے ہوئے اپنے مفاد حاصل کیے، اور اب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہ عمران خان کے بھی خلاف نہیں ہیں بلکہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگلا الیکشن کس نعرے پہ لڑے گی؟ کیا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نعرے پہ اگلا الیکشن لڑے گی؟ تو کیا کہے گی کہ ہم کس طرح سے یہ اس بات کو، اس الزام سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے گی کہ انہوں نے سینٹ الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کے اسکرپٹ پہ کام کرتے ہوئے ڈیل کی اور اپنے آپ کو بچایا اور قید اس پہ اختلاف خود حاصل بھی کیا۔ اس سے پہلے بھی جب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ تھی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، عمران خان کے خلاف بھی تھی، لیکن کمال مہارت سے انہوں نے اپنا ڈپٹی اسپیکر بھی منتخب کروا لیا تھا صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ۔ تو ابھی ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی کھیل کھیلا۔ اب جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ حلقے ہیں یا جو لبرل پڑھے لکھے لبرل حلقے ہیں، وہ جو کہ بہت بڑا حلقہ ہے، وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو حلقہ ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتوں کو کسی صورت سپورٹ نہیں کرتا، اور یہی حلقہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ماضی میں اور ابھی بھی ایک بہت بڑی طاقت رہا ہے۔ یہ جو حلقہ ہے، اب اس کے پاس پیپلز پارٹی چھوڑنے کے بعد یا پیپلز پارٹی کی اس حرکت کے بعد، اس سیاست کے بعد، اس حکمت عملی کے بعد، پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کے بعد مسلم لیگ نواز کے علاوہ کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے کا یا ان کو سپورٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپشن بچا ہی نہیں ہے۔ اب وہ ساری لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف آئیں گے، اور مسلم لیگ نون، مریم نواز، رائیونڈ، ان لوگوں کو کیچ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سخت بیان بازی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد جو ہے، جو یہ سینٹ الیکشن میں جو ہوا قید اس پہ اختلاف کا معاملہ سارا، اس سارے کے بعد عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی، کیونکہ پی ڈی ایم کے تمام قائدین، جن میں مولانا فضل الرحمان،
مریم نواز، سردار اختر جان منگل، محمود خان اچکزئی، اسفند یار ولی اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو یہ ایک چیز ثابت ہو چکی ہے، ان کے اوپر واضح ہو چکی ہے کہ پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کے مفادات یا پی ڈی ایم کے جو ان کا ہدف ہیں ان کو حاصل کرنے کے بجائے، پی ڈی ایم کو مضبوط کرنے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کر رہی ہے، عمران خان کو مضبوط کر رہی ہے۔ تو لہذا عملی طور پر پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں اب کوئی گنجائش موجود نہیں رہی، اور ابھی تک ان کے قائدین بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کبھی امکان ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو اب باہر کر کے اپنی اگلی حکمت عملی طے کرے، جبکہ پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ وہ ہر طرح سے کوشش کر کے کسی بھی طرح سے پی ڈی ایم سے باہر ہونے سے اپنے آپ کو بچائے اور پی ڈی ایم میں رہتے رہے، کیونکہ پی ڈی ایم میں رہتے ہی وہی پیپلز پارٹی کا ویٹ بنے گا، ویٹ بنا رہے گا، ورنہ پی ڈی ایم سے الگ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ جھنڈ میں سے نکلا ہوا جانور اکیلا جب ہو جاتا ہے تو اسے کوئی بھی جو شکاری ہے وہ بآسانی شکار کر لیتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی اگر اس سے جھنڈ سے نکلتی ہے تو وہ تنہا ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اور اس کے لیے آگے چلنا مشکل ہوگا، خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جب کہ پنجاب میں یا سندھ کے علاوہ دیگر صوبوں میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن ختم ہو چکی ہے تقریباً۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی بھی اب اگلا انہوں نے اپنا ایک مورا یہ چال چلی ہے کہ تاکہ وہ پی ڈی ایم سے باہر نہ نکلیں بلکہ پی ڈی ایم کا حصہ رہیں اور پی ڈی ایم کو انگیج کیے رکھیں۔ وہ یہ چال چلی ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ہم کہیں گے کہ آپ دھرنا مارچ یا اس قسم کی بات نہ کریں، بلکہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں عثمان بزدار کے خلاف، چونکہ مسلم لیگ کی وہاں بڑی اکثریت ہے، اگر ساری ہم پی ڈی ایم مل کے تحریک عدم اعتماد لائے گی تو عثمان بزدار کو ہٹایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے چودھری پرویز الہی کی اگر ساتھ لے لیا جائے تو یہ کام 100% ممکن ہے، اور چودھری پرویز الہی کو سی ایم لایا جائے۔ تو سوال یہ ہے، اور اس کے لیے وہ نواز شریف کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کو بھی تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ قائدین جو ہیں، نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، اور مریم نواز، ان کے دیگر ساتھی، اور مولانا فضل الرحمان، وہ اتنے بیوقوف اب نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے ان کی نظر میں کہ عثمان بزدار کو ہٹا کے چودھری پرویز الہی کو لایا جائے تو انہیں کیا فائدہ؟ یہ دونوں شخصیات ہیں، پی ڈی ایم، نواز شریف، ان سب کے مخالف ہیں، تو ایک کو نکال کر دوسرے مخالف کو لے آئیں گے تو اس سے پی ڈی ایم کو یا نواز شریف کو یا مریم نواز کو کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے وہ اس کھیل کا حصہ بننے کو تیار نہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب ہماری سینٹ میں اکثریت موجود تھی اور ہم نے صادق سنجرانی کو ہٹانے کی کوشش کی تو پتہ چلا صادق سنجرانی تو بن گئے دوبارہ، الٹا ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ بھی ہاتھ سے جانے لگی تھی اگر وہ واک آؤٹ کر کے باہر نہ نکلتے۔ تو جب پی ڈی ایم کو یہ پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، ان کی آشیرواد کے بغیر کہیں بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی، تو اب وہ اس پیپلز پارٹی کے اس بات میں، اس چال میں آنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہیں، اور وہ اس کا حصہ بننے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں ہیں۔ اس لیے نواز شریف نے، مریم نواز نے اور مولانا فضل الرحمان نے اس پوائنٹ کو رد کر دیا ہے۔ تو ناظرین، آنے والے دنوں میں یہ کبھی امکانات ہیں کہ پی ڈی ایم میں ایک ایسی حکمت عملی مرتب کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ جس میں پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال کے باہر کیا جائے گا اور اپنی تحریک کو پی ڈی ایم آگے بڑھائے گی۔ اس میں اب جو ایک اور خوبصورت زبردست بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم اگلے 2-2.5 سال کے بعد، تو الیکشن ویسے 2 سال کے بعد ہونے، اور آخری 2 سال تو ویسے بھی عوامی کیمپین کا سال ہوتے ہیں، جس میں پولیٹیکل پارٹیز، امیدوار عوام سے رابطے کرتے ہیں، مہم چلاتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور آسانی سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکیں۔ اب پی ڈی ایم تو گزشتہ تقریباً 2-2.5 سال سے 2 سال سے 1.5 سال سے عوامی رابطہ مہم میں لگی ہوئی ہے، جلسے جلوس بھی کر رہی ہے، ریلیاں بھی کر رہی ہے، تو وہ تو آلریڈی عوامی مہم میں لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی عوامی مہم کوئی نہیں چل رہی، وہ عوام میں جانے سے کترا رہے ہیں، کیونکہ عوام ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا، تو لہٰذا ان کے لیے مشکل ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ اگر پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو نکال دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور کمزور ہوگی اور تنہا ہوگی، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو سکے، کسی جگہ وہ کرانے میں کامیاب ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اینٹی
اسٹیبلشمنٹ حلقے ہیں ان میں اپنی مقبولیت کا گراف کا گر رہا ہے اور وہ اپنی مقبولیت کھو رہی ہے۔ ناظرین، جو صورتحال میں نے بیان کی ہے اس کے حوالے سے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور اپنی رائے دیجیے گا کہ کیا ایسا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس بارے میں۔ اور پلس اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو آن کر کے اور نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے گا۔ فی الحال ڈر کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔